میں علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی رائے اس پر چاہتا ہوں. مطلب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو چلیں صاف رکھنا چاہتے ہیں، مگر اب وہ کچھ تنگ علاقوں میں رہتے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اس کو مناسب طریقے سے ٹھکانے نہیں لگا سکتے. اس میں ریاست کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے انتظامات ہوں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو صحیح طور پر ٹھکانے لگا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے بڑے اچھے موضوع پر آج اپنے گفتگو کا عنوان جو ہے وہ باندھا ہے. دیکھیے، یہ جو صفائی کا مسئلہ ہے یہ دین سے زیادہ آپ کے کلچر سے تعلق رکھتا ہے. دین تو ایک جامع دین ہے، جامع اس کے احکام ہیں. اس نے یقینی طور پر کہیں پر بھی منفی بات نہیں کی اور مثبت بات کو بھلایا نہیں. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اپنے کلچرل جو روایات ہیں ان روایات کے تحت دین کو بعد میں رکھتا ہے اور اپنے کلچر اور اپنی عادات کو پہلے. ورنہ آپ دیگر اقوام میں بھی دیکھیں تو مثلا آپ ارد گرد کے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں، عرب ممالک میں دیکھیں، وہاں پر جو ہے جتنی صفائی آپ کو نظر آتی ہے وہ بھی تو آخر مسلمان ہیں نا. آپ کے ہاں وہ صفائی کیوں نہیں نظر آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صفائی کا تعلق جو ہے وہ اسلام اور غیر اسلام سے نہیں ہے، آپ کے کلچر سے ہے. جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے، بالکل صحیح. اور اس طرح دیکھا ہے ہم نے، میں تو کیونکہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ جب افطار کا اہتمام ہوتا ہے مکہ میں بھی مدینہ میں بھی تو بڑے وہ طریقے سے فوراً جو ہے وہ سمیٹ دیتے، خاص طور پہ رمضان میں جس بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے سارا کچھ. جی بالکل بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے کلچر کا مسئلہ ہے کہ آپ اگر ایک منظم کلچر کے حامل ہیں، اگر آپ کے کلچر میں آپ کی تربیت بہتر طور پر ہوئی ہے تو آپ کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب جو ہے ایک نظم کے تحت زندگی بسر کریں گے. وہ گاڑی چلاتے ہوئے سڑک کے اوپر بھی کوئی کچرا پھینکنے پر کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے. اب اس کا ظاہر ہے کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو. اگر اس کی تربیت ہوئی ہے تو وہ کافر رہ کر بھی بڑا صاف ستھرا ہو سکتا ہے، تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر مسلمان رہ کر بھی اتنا گندا رہ سکتا ہے. جو ہمارے قربانی کا مسئلہ ہے اس حوالے سے یہ دیکھیے، ایک ذمہ داری ہے قربانی کرنے والے کی اور ایک ذمہ داری ہے ریاست کی. ہر عمل کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلو ہوتے ہیں. قربانی جہاں تک ایک انفرادی عمل کا تعلق ہے، اس فرد کا جو قربانی کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ گوشت تقسیم کرنے کے بعد یا جانور کو کاٹنے کے بعد، اس کے گوشت کی تقسیم کے بعد اپنے گھر کو کم از کم ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رکھے. لیکن ظاہر ہے جب ایک جانور اس نے کاٹا ہے تو اس کی آلائشات ہیں، اس کو وہ اپنے گھر میں تو ضائع نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑے گا. اور شہری جو آبادیاں ہیں وہاں پر اس طرح کا اگر انتظام کرنا ہو تو یہ انتظام پھر وہ محلہ والے نہیں کر سکتے، گلی والے نہیں کر سکتے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، میونسپلٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. باقی دنیا میں جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کے آپ کو انتظامات نظر آتے ہیں. اگر حکومت اس حوالے سے اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو پھر آپ ایک عام شہری سے اس کی شکایت نہیں کر سکتے. کراچی جیسی گنجان آباد مگر یہ دونوں آپ کا یہ کہنا ہے کہ انفرادی معاملہ بھی ہے اور یہ پھر ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا امین شہیدی صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے؟ قربانی کے جو گوشت کی جب ہم تقسیم کرتے ہیں اور پھر جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو مستحبات کیا ہیں، کس طرح سے ہونی چاہیے؟ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ حصوں کا تو ہمیں معلوم ہے، مگر یہ کہ جو ہمارے پاس بھی ہوتا ہے اگر اس میں سے بچے تو کیا وہ بھی دے دینا، باقی لوگوں کو وہ بھی تقسیم کر دینا ٹھیک نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اصل میں بنیادی طور پر قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی قربانی دیں. آپ کو جو چیز زیادہ پسند ہے وہ دوسروں کو دیں اور اپنے لیے وہ چیز رکھیں جو دوسروں کو پسند ہو. آپ اس طرح سے قربانی کریں جس کے نتیجے میں آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کی خوشی کو دیکھ کر زیادہ خوش ہو سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی جب قربانی کے ایسے مراحل آئے تو آپ نے دوسروں کو زیادہ دیا. حتیٰ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بکرا ہم نے ذبح کیا ہے اس میں سے بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ کہ عید قربان پر جو ہے وہ ہمارا رویہ، طرز عمل ان دنوں میں کیا ہونا چاہیے، انفرادی طور پر بھی ایک معاشرے کے طور پر بھی جو ہے. امین شہیدی صاحب، قربانی کی کھالوں کے حوالے سے
قربانی ہوتی ہے، کھال آپ کے پاس ہوتی ہے، عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ قصائی کو بھی دے دیتے ہیں، پھر تنظیموں کو بھی دیتے ہیں، کسے دی جانی چاہیے، اور پھر اس پورے عمل میں جو ہے وہ کن چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، کھالوں پر اسی طرح سے جس طرح سے گوشت پر مستحقین کا حق ہے، کھالوں پر بھی مستحقین کا حق ہے۔ ان سیاسی اور جو اجتماعی تنظیمیں ہیں ان کے مقاصد کا جب تک آپ کو نہ پتا ہو، وہاں پر اگر آپ دیں گے تو گویا آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کیے ہوئے جانور کی کھال اللہ کے دشمنوں کے حوالے کر دی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ادارہ واقعی غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، اگر کوئی ادارہ واقعی یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، اگر کوئی ادارہ واقعی قوم کو سنوارنے کی طرف، اس کی تعمیر کی طرف جا رہا ہے، تو پھر ایسے ادارے کو دینا یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ لیکن مشکوک تنظیمیں، فرقہ وارانہ تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں اور بعض سیاست کا لبادہ اوڑے ہوئے ایسی تنظیمیں جن کا کام دہشت گردی ہے، جو معاشرے کو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ترجیح جو ہے وہ ترجیح کسے دی جانی چاہیے؟ امین شہیدی صاحب، ترجیح کسے دی جانی چاہیے؟ یقینی طور پر ان اداروں کو جو تعمیر کے حوالے سے، خصوصاً یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، بیواؤں کی کفالت کے حوالے سے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جن کی شہرت ہو، جو واقعی انصاف کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہوں اور قربانی کے کھالوں کے پیسوں کو کسی ایسے کام میں خرچ نہ کریں جو خلاف دین اور خلاف شرع بھی ہو اور خلاف قانون بھی ہو۔ طاہر رشید صاحب، ترجیح جو ہے وہ ادارہ ہونا چاہیے یا فرد ہونا چاہیے؟